بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز کابل میں جو واقعہ ہوا، یونیورسٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور کلاس روم کے اندر، لیکن یہاں پہ فرق یہ تھا کہ پشاور پبلک سکول میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور یہاں پہ جو تھے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اس واقعے نے میرے خیال میں پورے افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردوں کے خلاف، میلیٹنٹس کے خلاف لوگوں کا وہ جو غم و غصہ تھا اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ جو حملہ تھا افغانستان میں طالبان نے اس کو ڈینائی کیا اور آئی ایس جو ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے، ان نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی۔ اگرچہ افغان حکام کی طرف سے جو بعد میں بیانات آ گئے اس میں انٹیلیجنس فیلئر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سیکیورٹی فیلئر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کو جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی پہ تعینات تھے ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں بھی شروع کی گئی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ افغانستان کے کچھ سیاسی رہنماؤں نے وہ اپنی پرانی روش پہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو جس طرح پاکستان میں جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تو پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ اکٹھی ہو کے ملیٹنسی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ایک یونیفارم پالیسی جو ہے وہ بنا کے سامنے لے آئے تھے۔ 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا۔ افغانستان میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے افغانستان کے کچھ سیاسی قائدین نے بجائے اس کے کہ ان بچوں کا جو خون بہا ہے اس کی خاطر اصل حقیقت کیا ہے اور کن لوگوں نے کیا ہے وہ بلیم گیم میں اپنے مخالفین بھی کہ یہ طالبان نے کیا اور طالبان کے اڈے جو ہے وہ پاکستان میں ہیں، حالانکہ ان سے چند روز پہلے پاکستان میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا جو بہت زیادہ اندوہناک تھا۔ وہ پشاور کے ایک مدرسے میں جب بم دھماکہ ہوا اور اس میں کئی طلباء کو جو اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے، احادیث کی جو لیکچر جاری تھی استاد کی طرف سے، وہاں پہ دھماکہ ہوا مسجد کے کمرے میں اور اس میں کئی شہید ہوئے اور بہت زیادہ 100 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ کابل کے واقعے میں بھی 22 کے قریب جو ہے 22 تقریباً طلباء جو ہے ان کو شہید کیا گیا اور اتنے ہی تعداد میں جو ہے ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پشاور میں یا افغانستان میں، کابل میں، ننگرہار میں، یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ افغان بیٹھے ہوئے ہیں اور افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ نکال رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ جب یہ بات چیت شروع ہوئی امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس وقت پاکستان نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ہمیں سپوائلرز کی طرف جو ہے نگاہ رکھنی ہوگی، اور ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں، دونوں ممالک قریب آنے لگتے ہیں، تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور تسلسل سے ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ 40 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان کے ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہے تھے، دونوں ملکوں کے درمیان کراسنگ پوائنٹس کھول رہے تھے، ویزے کی سہولت دی جا رہی تھی مریضوں کے لیے، طلباء کے لیے، بزنس مین کے لیے، ایسے موقع پہ پاکستان میں مدرسے کا واقعہ ہوا اور اس میں پاکستان نے اس کے جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا ہے کہ افغانستان سے یہ کنٹرول ہو رہا تھا، وہاں سے۔ اسی طرح بھی کابل میں جو ہوا ہے، تو اس قسم کے واقعات جو ہے یہ ملک کے اندر، افغانستان کے اندر یا بیرونی قوتیں ہیں جو کہ وہاں پہ جو پروسیس شروع ہوا ہے امن کی طرف اور طالبان اور حکومت کے درمیان جو بات چیت گزشتہ 2 مہینوں سے مسلسل جاری ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے، ایک دوسرے پہ جو اعتماد بڑھ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان اور افغانستان جو قریب آ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ افغانستان کے امن کے دشمن وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن ہو، رابطہ ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، وہ لوگ نہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغان مسلسل جنگ کی کیفیت میں رہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اسی طرح ہی برقرار رہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیشلی افغان قیادت کو کہ جب ہم نے اتنا سفر طے کیا ہے کہ مخالفین اس وقت دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت
پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے انتہائی قریب آتے جا رہے ہیں، ویزا کے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں، بارڈر کے مسائل پہ بات چیت ہو رہی ہے، بزنس اور ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بات ہو رہی ہے، تو ایسے واقعات سے ہمیں جو ہے خبردار رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ہم نے موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آ کے یہ جو پروسیس چل پڑی ہے اس کو سپائل کرے، اس کو جو ہے اس کو سبوٹیج کرے، کیونکہ ISIS ہے یا کوئی اور ایجنسی ہے، جو بھی ہے، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے، وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو، افغانستان میں افغان جو ہے اس مسئلے کا حل نہ نکالے، اور اس خطے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی جو کوآپریشن چاہیے وہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے، اس قسم کے واقعات کی وجہ سے نہ ہم نے افغان امن پروسیس کو جو ہے اس کو روکنا ہے، نہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو نزدیکیاں آ رہی ہے ان کو ایز اے ہرڈل لینا چاہیے۔